بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی نیتن یاہو کو فون پر وارننگ۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایک غیر معمولی اور سخت لہجے والی فون کال کی ہے، جس میں انہوں نے ایران پر ممکنہ حملے کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ اس کال پر اسرائیلی میڈیا خاموش ہے کیونکہ پیوٹن نے دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دی ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، مکمل عسکری شراکت کے ساتھ۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ایران کا معاملہ طاقت سے نہیں بلکہ مذاکرات سے حل ہونا چاہیے، اور اگر اسرائیل نے خطے میں جنگ چھیڑی تو یہ پورے مشرق وسطی کو آگ میں دھکیل دے گی۔ روس نے پہلے ہی ایران کو اسلحہ، دفاعی نظام اور عسکری مدد فراہم کرنا شروع کر دی ہے، اور اب پیوٹن نے براہ راست اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ شام کے علاقے پر بمباری یا گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی کوشش ناقابل برداشت ہوگی۔ انہوں نے نیتن یاہو کو یاد دلایا کہ حالیہ ایرانی حملوں میں اسرائیلی عسکری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، اور اگر اسرائیل نے یہ جنگ چھیڑی تو نتیجہ صرف تباہی ہوگا۔ پیوٹن نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام محفوظ ہے، اور اگر مغرب نے جنگ مسلط کی تو روس ایران کو نیوکلیر وار ہیڈ دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی برطانیہ میں اپنے نیوکلیر ہتھیار منتقل کر دیے ہیں، جس سے واضح ہے کہ عالمی جنگ کی تیاری ہو چکی ہے۔ پیوٹن نے اسرائیل کو آخری وارننگ دی ہے کہ ایران پر حملہ دراصل روس اور چین کو چیلنج کرنا ہے، اور اس بار روس پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی جنگی تیاریوں میں اضافہ۔ بھارت کے پریلے میزائل کے تجربات۔ بھارت کے حالیہ پریلے میزائل تجربات سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے 28 اور 29 جولائی کو پریلے میزائل کے تجربات کیے، جو اڑیسہ کے ساحل ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جزیرے پر کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تجربات ہتھیاروں کی دوڑ اور جنگ کی راہ ہموار کرنے کی سازش ہیں، اور پریلے میزائل کے تجربات سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ بھارتی دھمکیوں اور جنگی جنونیت کا جواب پاکستان کا جدید ہدف 9 میزائل ہے، اور سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ نصر یعنی ہدف 9 میزائل بھارتی سازشوں کو ناکام بنانے کی قوت رکھتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نصر میزائل جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی طرح بھارتی پریلے میزائل بھی نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستانی میزائل نصر کی خصوصیات اسے دشمن کی پہلی ضرب کے خلاف مؤثر بناتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ کا فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر مظالم بند نہ کیے تو برطانیہ ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ میں خوفناک صورتحال ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور دیگر شرائط بھی پوری کرے۔ برطانوی وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی، دو ریاستی حل کی ضمانت دینا ہوگی۔ خیال رہے کہ چند دن پہلے برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے جرمنی، فرانس کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد کہا تھا کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا ایک وسیع تر عالمی امن منصوبے کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا کہ پائیدار سلامتی ہی حقیقی امن کی ضمانت بن سکتی ہے، اور یہی ہمارا اجتماعی راستہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے برطانوی اعلان کو مسترد کر دیا۔ فلسطین کو مشروط طور پر ریاست تسلیم کرنے کا برطانوی اعلان اسرائیل نے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل برطانیہ کے وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کرتا ہے۔ برطانوی حکومت کے موقف میں تبدیلی فرانسیسی اقدامات اور داخلی سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی حکومت کا موقف حماس کے لیے ایک انعام کے مترادف ہے، جس سے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ واضح ہے کہ لندن میں کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا تھا کہ غزہ کی صورتحال نہ بدلی تو برطانیہ ستمبر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کر لے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان
کوئی برابری نہیں ہے۔ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ برقرار ہے۔ حماس جنگ بندی اور غزہ کی حکومت میں کوئی کردار ادا نہ کرنے پر راضی ہو۔ اس سے پہلے فرانس بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی نے غزہ کے ساتھ انسانی فضائی پل قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ کی صورتحال تباہ کن قرار دے دی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 3 روزہ عالمی کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے اور غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کا مسئلہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ کانفرنس کو بروقت اقدام قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور قبضے کے خاتمے کی طرف ناقابل واپسی پیش رفت کو متحرک کر سکتا ہے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ یہ اقدام قابل عمل 2 ریاستی حل کے لیے ہماری مشترکہ خواہش کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت کو متحرک کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس میں 8.8 شدت کے ہولناک زلزلے نے تباہی مچا دی۔ امریکہ، چین، جاپان میں سونامی کی وارننگ جاری۔ روس میں 8.8 کے ہولناک زلزلے نے تباہی مچا دی ہے، جس کے بعد امریکہ، چین، جاپان اور دیگر ملکوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق روس کے مشرقی ساحل کے قریب کمچاٹکا میں 8.8 شدت کا ہولناک زلزلہ ہے، جس کے بعد سونامی وارننگ جاری کی گئی۔ زلزلے نے تباہی مچا دی، متعدد گھر منہدم ہو گئے جبکہ عمارتیں لرز اٹھیں۔ روس کے مشرقی علاقے سے 3 سے 4 کلومیٹر لہریں ٹکرا گئیں، جس سے مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ کمچٹکا کے گورنر کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ دہائیوں میں آنے والے سب سے زیادہ طاقتور زلزلوں میں سے ایک تھا۔ نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کمچٹکا میں شدید زلزلے کے بعد روس کے ساتھ امریکہ، چین، جاپان، فلپائن، ایکواڈور اور دیگر ممالک میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جاپان کے مختلف علاقوں میں سونامی کی لہروں کے باعث سائرن بجائے گئے، جس سے جزیرے ہوکیڈو سے سونامی کی لہریں ٹکرائیں اور ٹوکیو میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوائی میں سونامی سے خبردار کر دیا۔ چین کے مشرقی صوبے میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی سونامی وارننگ سینٹر نے ایکواڈور کو بھی خبردار کیا ہے کہ 10 فٹ اونچی لہریں ایکواڈور سے ٹکرا سکتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کو تجارتی محاذ پر دباؤ میں لاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ طے نہ پایا تو بھارت کو اپنی مصنوعات پر 25% ٹیرف ادا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے مگر امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ تجارتی رویہ اپنا رہا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق امریکہ بھارتی مصنوعات پر رعایتی محصولات دے رہا ہے جبکہ بدلے میں مناسب رسائی نہیں مل رہی۔ ان کے اس بیان کو ماہرین دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی وزارت تجارت نے حال ہی میں اس بیان پر باضابطہ رد عمل نہیں دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔